رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیا کہ ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، اور صرف دعا کا حکم نہیں دیا بلکہ دعا کو قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا کہ استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا بنوں گا۔ ہر ایک کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مجھ سے دعا کرنے والا بنے میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ تو جب اللہ عام انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے تو کسی ولی کی دعا کو کیسے قبول نہیں فرمائے گا؟ جب اللہ ولی کی دعا کو قبول کرتا ہے تو کسی نبی کی دعا کو کیسے قبول نہیں فرمائے گا؟ جب اللہ کسی نبی کی دعا کو قبول کرتا ہے تو اللہ نبیوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے قبول نہیں فرمائے گا؟ تو دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثمرات آج آپ کو کچھ عرض کرنے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی اللہ نے ان کو کیسے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، صحابہ کرام کے لیے عمومی دعائیں بھی مانگی اور خصوصی دعائیں بھی صحابہ کرام کے لیے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ وآتق بلالا من مالہ، کہ اللہ تو حضرت ابوبکر پر اپنا رحم نازل فرما، اور ہجرت کی رات میں اس نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اپنے مال سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی فی الجنہ، اے اللہ ابو بکر کو جنت میں میرے درجے اور مقام پر داخل فرما۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور دعا ہے جب آپ نے اللہ سے عرض کی اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دو بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب میں سے ایک کے ساتھ، یا عمر بن خطاب کے ساتھ یا ابو جہل کے ساتھ، یعنی عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ساتھ۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے آپ نے عرض کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ خاص طور پر اسلام کی عزت کے لیے عمر عطا فرما، عمر کو خاص طور پر اسلام کی عزت کے لیے عطا فرما۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے ہوئے پھل کی طرح اسلام کی جھولی میں آ کے گر گئے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عثمان تستحیہ الملائکہ وجہز جیش العسرہ، اللہ عثمان پر رحم کرے، آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، اور اس نے تنگی کے وقت میں مسلمانوں کے لشکر کی تیاری میں مدد کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے دعا کی۔ اسی طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ ساز و سامان سمیت اللہ کے راستے میں غزوہ تبوک کے موقع پر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہدہ لقضاء، اے اللہ ان کو قضا کی یعنی عدل و انصاف کے لیے ہدایت عطا فرما، راستہ دکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس دعا کی قبولیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اقضاہم علی، میری امت میں سب سے بڑے قاضی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک اور دعا کی، اللہم نقیہ من الحر والبرد، اے اللہ ان کو گرمی اور سردی سے بچا لے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید ترین سردی میں بھی کبھی سردی نہیں لگتی تھی اور شدید ترین گرمی میں بھی گرمی نہیں لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اللہم والی من والاہ، اے اللہ تو اس کو اپنا دوست بنا لے جو علی کو اپنا دوست بنا لے، وعالی من عاداہ، اور اے اللہ تو بھی اس کو اپنا دشمن بنا لے جو علی رضی اللہ عنہ کو اپنا دشمن بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا، ان کو اوروں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ اللہم علم معاویہ الکتاب وقہ الحساب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب والحساب، اے اللہ انہیں حساب اور عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور خوش نصیب صحابہ کرام اپنے اپنے حصے کی دعائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سمیٹ رہے ہیں۔ یقیناً یہ خوش نصیب ہستیاں تھیں کہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے دعائیں عطا کی۔ یہاں کسی کے لیے باپ دعا کرے وہ خوش ہوتا ہے، استاد دعا کرے اور خوش ہوتا ہے، پیر و مرشد دعا کرے اور خوش ہوتا ہے، کوئی ولی کامل دعا کرے اور خوش ہوتا ہے، امام کعبہ دعا کرے اور خوش ہوتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں امام الانبیاء کی دعائیں نصیب ہو گئے، جن کے حق میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں اور اللہ نے وہ دعائیں ان کے لیے یقیناً قبول فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال کی عمر کے تھے کہ ان کی ماں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئی، یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ چنانچہ ماں تو ماں ہوتی ہے، ساتھ ہی کہا یا رسول اللہ اس کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، کہ اللہ اس کے مال کو زیادہ کر دے اور اس کی اولاد کو زیادہ کر دے، اور جو کچھ تو اس کو عطا کرے اس میں برکت عطا فرما دے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اللہ اس کا مال بھی زیادہ کر دے، اولاد بھی زیادہ کر دے اور اس کو جنت میں بھی داخل فرما دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پھر اپنے خادم کے لیے دعا شرف قبولیت پاگی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اتنی برکت ہوئی، اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ پوتے اور پوتیوں کی تعداد 100 سے اوپر ہو گئی۔ یہ اولاد کی برکت کی دعا قبول ہوئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے مال کو زیادہ کر دیں، تو مال ایسے زیادہ ہوا کہ باقی لوگوں کے باغات سال میں 1 مرتبہ پھل اٹھاتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل اٹھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بصرہ شہر آباد کیا تو وہاں حضرت انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ زمین الاٹ کی، انہوں نے وہاں کھجوروں کا باغ لگایا اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کدو کو بھی اگایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت والی، چنانچہ کدو تو چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں اگنے والا کدو اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اسے خچر پر لاد کر لانا پڑتا تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی یہ دعا اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی شادی ہوتی تو اس کو برکت کی دعا دیتے تھے اور فرماتے تھے بارک اللہ فیکما وجمع بینکما بالخیر، کہ اللہ تم دونوں میں برکت دے اور تمہیں خیر کے ساتھ جمع فرمائے۔ اور ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت کی۔ ایک صحابی تھے، کالا ان کا رنگ تھا، خاندان بھی کوئی اعلیٰ نہیں تھا، غریب بھی تھے، ان کو رشتہ کوئی نہیں ملتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا رشتہ میں کروا دوں تو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو
مل جائے رشتہ بذریعہ مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فلاں گھر میں ایک رشتہ ہے، ان سے جا کر کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ وہ خوشی خوشی ہواؤں میں اڑتا ہوا ہی گیا ہوگا اور نہال ہوتا ہوا پہنچا اور وہاں جا کر پیغام دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ویلکم، خوش آمدید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رساں اور آپ کا میسنجر ہمارے پاس چل کر آیا ہے۔ بیٹھک میں بٹھایا، اکرام کیا، کہا حضور علیہ السلام نے کیا پیغام دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ باپ سر سے پاؤں تک نوجوان کو دیکھے اور حیران ہو کر کہنے لگا بیٹا ہم نے تو بڑے مالداروں کے رشتے ٹھکرا دیے اور تم غریب ہو، خاندان بھی تمہارا اعلیٰ نہیں، رنگ بھی تمہارا کالا ہے، تو ہمیں سوچنے دو۔ اتنے میں ماں کی بھی یہی رائے بنی کہ رشتہ اس سے کہیں بہتر جگہ ہونا چاہیے۔ جب اٹھ کے جانے لگا تو بیٹی نے یہ سب کچھ سنا تھا، انہوں نے کہا کہ ابا جان مجھے یہ رشتہ منظور ہے، آپ یہ رشتہ لے لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہوگی، تو آپ جائیں پہلے اس سے کہ یہ جا کر بتائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھیجا ہوا رشتہ تم نے قبول نہیں کیا اور اللہ کی طرف سے کہیں ناراضگی کا عتاب کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو نوجوان نکل چکا تھا، وہ تو بوجھل قدموں کے ساتھ جا رہا تھا، آتے ہوئے کیسا خوش خوش آیا ہوگا اور جاتے ہوئے کتنے بوجھل قدموں کے ساتھ وہ جا رہا ہوگا۔ اور ابھی وہ بس نبی کے دروازے پہ پہنچا تھا کہ پیچھے سے باپ دوڑتا ہوا گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھ کر نکاح پڑھایا اور ایک دعا دی۔ وہ دعا اس جوڑے کے حق میں ایسے قبول ہوئی کہ وہ مدینے کا غریب جوڑا تھا، مدینے کا سب سے مالدار گھر بن گیا، اور جتنی اس جوڑے کے اندر محبت تھی وہ کسی اور کے اندر محبت پیدا نہ ہو سکی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کے اثرات ان کی 7 نسلوں تک باقی رہے۔ تو وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہم صب علیکما الخیر صبا ولا تجعل عیشکما کدا، اے اللہ خیر کو ان پر بارش کی طرح برسا دے اور ان کو ہر قسم کی ناچاکی سے محفوظ فرما لے۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور وہ قبول ہوئی۔ تو ہماری چونکہ دعا ہی پر بات چل رہی تھی کہ ہماری محفل میں ایک مستقبل قریب کے دلہا میاں تشریف لائے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کے حق میں یہ دعا قبول ہو، اور اسی طرح جو مستقبل کے دیگر امیدوار بیٹھے ہیں، امید پر تو دنیا قائم ہے کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو ان کا گھر بھی آباد ہوگا اور وہ بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام یوں دعاؤں سے اپنی امت کے افراد کو نوازتے تھے، اپنے خادموں کو دعا سے نوازا، صحابہ کرام کو دعا سے نوازا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ خود کہتے ہیں کہ ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی صدرہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور دعا دی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دعا دی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس کو دین کی فقاہت عطا فرما اور تعویل یعنی قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا اس طرح قبول ہوئی جو اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن بن گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی دعا ان کے حق میں بھی قبول ہوئی۔ اسی طرح اور صحابہ کرام ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوشگوار موڈ میں دیکھا۔ دعا کا بھی ماحول ہوتا ہے، بندہ خود ٹینشن میں، آپ اس کو میری دعا کریں، وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو وہ کہتی میں نے خوشگوار موڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے فوراً دعا کے لیے عرض کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بہت خوبصورت دعا کی، اللہم اغفر
اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے اگلے گناہ بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف فرما دے، اے اللہ اس کے چھپے گناہ بھی معاف کر دے، اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوشی سے لوٹ پوٹ ہو گئی کہ یا رسول اللہ اتنی خوبصورت قیمتی دعا، کیا یہ صرف میرے لیے آپ نے دعا کی ہے؟ اب تڑپنے کی باری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، اے عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ جس دعا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر رہ گئی، وہ دعا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر نماز میں مانگتے رہے۔ تو امہات المومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، صحابہ کرام کے لیے دعائیں کی، اور قیامت تک آنے والے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے دعا کی۔ اب وہ میں چند نیک اعمال بتاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے رحم اللہ عمران، اے اللہ اس آدمی پر رحم فرما، قام من اللیل فصلی، جو رات کو اٹھے تہجد کی نماز پڑھے، وایقظ امرأتہ، اور اپنی بیوی کو اٹھائے اور وہ بھی نماز پڑھے، فَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو پانی کے چھینٹے لے کر اس کے اوپر مارے۔ اور رحم اللہ امرأۃ، اے اللہ اس عورت پر رحم فرما، قامت من اللیل فصلت، جو رات کو اٹھے اور اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، وایقظت زوجہا، اور اپنے خامن کو اٹھائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے رحمت کی دعا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو نیت کریں کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حق میں کی گئی رحمت کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ تہجد کے لیے تو رات کو اٹھنا ہوتا ہے، اس وقت نیند کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگلا عمل اس سے بھی آسان ہے کہ رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا، اے اللہ اس آدمی پر اپنی رحمت نازل فرما جو عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ادا کرتا ہے۔ سنتیں غیر موقع ہونے کی وجہ سے لوگ پرواہ نہیں کرتے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ بہت سارے اللہ والوں کو دیکھا کہ وہ صرف اس لیے سنت پڑھ رہے ہیں، غیر موقع ہے، معاف ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ پڑھ رہے ہیں، ثواب بھی ملے گا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی نصیب ہوگی۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد اپنی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، تاکہ ثواب بھی ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے رحم اللہ امرأ کف لسانہ عن اعراض المسلمین، اے اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرما جو اپنی زبان کو مسلمانوں کی آبد و ریزی سے روک لے، اے اللہ تو اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کریں گے، ان کی برائی نہیں کریں گے، کہیں ان کی برائی ہونے لگے گی تو اس برائی کو روکنے والے بنیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک اللہ والے نے سنا کہ وہ کوئی دوسرے کو گالی دے رہا ہے تو انہوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، اتنے سخت الفاظ کے ساتھ انہوں نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے میرے اوپر اتنی سخت ناراضگی کا اظہار کیوں کیا؟ کہ تم نے غیبت ہے، تو جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ رحم اللہ امرأ کف لسانہ عن اعراض المسلمین، اے اللہ اس آدمی پر رحمت نازل فرما جو اپنی زبان کو مسلمانوں کی آبرو ریزی سے روک لے۔ حضور علیہ السلام نے ائمہ کرام کے لیے اور مؤذنین کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائی۔ ارشاد فرمایا اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ اماموں کو رشد و ہدایت عطا فرما، واغفر للمؤذنین، اور اذان دینے والوں کی اللہ مغفرت فرما۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر آیا ہوا ہوگا،
لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور اتنا سخت دردناک ماحول ہوگا. لوگ کہیں گے اللہ جہنم میں ڈالنا ہے ڈال دے، قیامت کی گرمی سے بچا لے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلائے گا. اللہ پوچھے گا این الائمہ این المؤذنون، امام کہاں ہیں، اذانیں دینے والے کہاں ہیں؟ کھڑے ہوں گے وہ لوگ. اللہ کہیں گے آؤ تم میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھ جاؤ، باقی مخلوق کا میں حساب کتاب لیتا ہوں. تو رسول پاک علیہ السلام نے نماز پڑھانے والے ائمہ کرام کو بھی اپنی دعاؤں سے نوازا، اذانیں دینے والے مؤذنین کو اپنی دعاؤں سے نوازا. حدیث میں من اذن 7 سنین محتسبا، جو اللہ کی رضا کے لیے 7 سال اذان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے. دوسری حدیث میں تھا کہ جہاں جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز جاتی ہے ہر چیز اس اذان دینے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. آج کل اسپیکروں کا زمانہ ہے، بڑی دور دور تک آوازیں جاتی ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کرام کے لیے دعائیں فرمائی، مؤذنین کے لیے دعائیں فرمائی، اور تاجروں کے لیے، تاجر حضرات کے لیے دعائیں فرمائیں. وہ تاجر جو صبح اٹھتے ہیں، وہ تاجر 10 بجے اٹھتے ہیں، ان کے لیے کیا دعا ہے؟ دعا ہے آپ نے دعا کی اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما، میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما. اور اسی طرح پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے آپ نے دعا ہے اللہم اغفر للصف المقدم، اے اللہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کی مغفرت فرما. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور دوسری صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی دعا فرما دیں. آپ نے پھر دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے مغفرت فرما. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور دوسری صف والوں کے لیے بھی دعا فرما دیں. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ دوسری صف میں نماز پڑھنے والوں کی بھی مغفرت فرما. تب آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم پہلی صف میں نماز پڑھیں گے یا کم از کم دوسری صف میں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اپنے حق میں قبول کروا سکیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر لہ الحاج، اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما، اور جس کے لیے حاجی استغفار کر دے اے اللہ اس کی بھی بخشش اور مغفرت فرما. تو کتنی بڑی بات ہے، حج کی سعادت بھی ملی اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی مل گئی. تو یہ اعمال ہیں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق بنا سکتے ہیں. اپنے حق میں رسول پاک علیہ السلام کی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں. ماں باپ کی دعا، کسی اور کی مانگی ہوئی دعا ہو سکتا ہے قبول ہو نہ ہو، لیکن رسول پاک علیہ السلام کی مانگی گئی دعائیں تو یقیناً قبول ہوتی ہیں. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز ان اعمال میں ہم اپنے آپ کو لگائیں گے تاکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کو حاصل کرنے والے بن جائیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی رحم اللہ رجلا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ من خشیت اللہ، کہ اللہ اس آدمی پر رحمت نازل فرما جو تنہائی میں بیٹھ کر تیرا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہہ پڑے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے جو زمین کو لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. حدیث میں آتا عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے اور دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں. 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 34 سال کی عمر میں وفات ہو گئی.
یعنی 16 سال۔ اب درس نظامی کا دورانیہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، حفظ کرتے کرتے پھر وہ عالم بنتا ہے، پھر مفتی بنتا ہے، تو اس میں 12 14 16 سال لگ جاتے ہیں۔ تو 16 سال آج دیکھو عالم بنتے بنتے لگتے ہیں۔ 16 سال میں حضرت معاذ بن جبل نے کیا مقام حاصل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب علماء کرام آئیں گے تو قیامت تک آنے والے علماء کرام کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ 16 سال میں لوگ 16 انچ آگے نہیں بڑھتے، 16 کلومیٹر زندگی کا سفر طے نہیں کرتے، ترقی کا علم کا سفر طے نہیں کرتے۔ 16 سال کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مقام حاصل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر بھیجا اللہ اکبر یمن کی طرف، اور ان سے پوچھا اے معاذ وہاں کوئی مسئلہ درپیش آئے گا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں مسئلہ دیکھوں گا، اس کا حل دیکھوں گا، کہ قرآن میں نہ ملا تو کہ حدیث میں دیکھوں گا، کہ حدیث میں نہ ملا تو کیا کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ میں اجتہاد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر دعا دی اور کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے رسول کے رسول یعنی رسول کے سفیر کو ہدایت والا راستہ عطا فرمایا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب وہاں گئے تو لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میں گورنر یمن بن کر آیا ہوں، کہا اے لوگو انا رسول اللہ علیکم، اے لوگوں میں اللہ کے رسول کا رسول یعنی قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کے قاصد بن کر آپ وہاں پہنچے یمن کے اندر، اور یمن کو اپنے علم سے بھر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا ذخیرہ احادیث کی سب سے لمبی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا۔ جب آپ نے ان کو یمن کے لیے روانہ کیا تو بہت ساری نصیحتیں کرنے کا آغاز فرمایا۔ تو حضرت معاذ کو گھوڑے پہ سوار کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلنے لگے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا میں نیچے اتر آتا ہوں، یہ تو مناسب نہیں لگ رہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے نصیحت فرما رہے ہوں اور میں سواری پر سوار بیٹھا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم نیچے اترو گے اور نہ میں اوپر بیٹھوں گا سواری پر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً کوئی 5 سے 10 کلومیٹر تک پیدل چلتے رہے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل نصیحتیں کرتے رہے، وہاں جا کر دین کیسے سکھانا ہے، وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت کیسے پہنچانی ہے، وہاں جا کر مسئلے مسائل آئیں نماز روزے حج زکوٰۃ کے تو ان کو کیسے حل کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات اور ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے رہے۔ اور جب آخری جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہو، تمر بقبری و منبری، تم جب دوبارہ یمن سے واپس آؤ تو میری قبر اور میرے منبر کے پاس سے تمہیں گزرنا پڑے۔ عام آدمی کا محبوب اگر یہ بات کہہ دے کہ یہ تمہاری ہماری آخری ملاقات ہے، آدمی کی جان نکل جاتی ہے، اور محبوب بھی محبوب خدا ہو، امام الانبیاء ہو، اور وہ اپنی زبان مبارک سے خبر دے رہا ہو اے معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آہیں بھر بھر کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رونا برداشت نہ ہوا، آپ نے چہرہ پھیر لیا اور ارشاد فرمایا اے معاذ ان اولادی المتقون من کانوا وحیث کانوا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، کوئی ہوئے کہیں کے رہنے والے ہوں گے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو اپنی زبان سے خبر دے رہے ہیں کہ اے معاذ تو آئے گا دیکھے گا کہ مسلح تو ہوگا لیکن امام نہیں ہوگا، ممبر تو ہوگا لیکن ممبر پر خطبہ دینے والا خطیب نہیں ہوگا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے،
आहें भर भर के रोने लगे कि ये मेरी रसूल पाक अलैहिस्सलाम से आखिरी मुलाकात है। हमारे जैसा कोई होता तो कहा या रसूल अल्लाह फिर तो मैं जाता ही, आपसे इतनी मोहब्बत है। कहा नहीं, मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब ने जो तशकील कर दी अब वहां जाना है, ये मोहब्बत है। हालांकि दिल का तकाजा ये था कि वो अर्ज करते या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा रहे कि 1 साल बाद आप नहीं रहेंगे दुनिया में, तो फिर मुझे ये 1 साल अपनी खिदमत में ज़ियारत में रहने दें, मैं इस्तिफादा कर लूँगा, खिदमत कर लूँगा। कहा नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहाँ तशकील कर दी वहाँ जाएंगे, क्योंकि हुजूर का हुक्म है। हमारे लिए हुजूर का हुक्म अपने दिल की चाहत से कहीं ज़्यादा। आज भी लोग शागिर्द मुरीदीन कहते हैं हम आपकी मानेंगे, आपके तीरों में से तीर हैं, जहां आप फेंकेंगे वहां अपनी मर्जी से जाकर गिरेंगे। तीर तो फेंकने वाले की मर्जी से गिरता है, कि आपके तीरों में से तीर हैं, लेकिन गिरेंगे अपनी मर्जी से, जाएंगे अपनी मर्जी से जहां हम चाहेंगे। लेकिन सहाबा किराम ने तो अपनी तमाम चाहतें ख़त्म कर दी थी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने। तो ये हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने मकाम दिया 16 साल की मुख्तसर सी उम्र में। आपने उनको इरशाद फरमाया बश्शिरू वला तुनफ़िरू, ए मुआज़ यमन में जाकर खुशखबरियाँ सुनाना, नफरतें न फैलाना, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ पैदा करना, मुश्किलात न खड़ी करना। तो हज़रत मुआज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ तमाम ग़ज़वात और जंगों में शरीक रहे। और उसके बाद फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया और वो दौरे खिलाफत अपनी तकमील को पहुंचा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का सानिहा पेश आ गया। हमला हुआ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ख्मी हुए। लोगों ने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन आप अपने बाद किसी को खलीफा ही बना जाएं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ठंडी आँख भर के कहा अगर आज हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा होते तो मैं उनको अमीरुल मोमिनीन नामजद कर देता। अल्लाह मुझसे पूछता कि किसको अमीर बनाकर आए हो, तो मैं कहता है अल्लाह मैं उसको अमीर बनाकर आया हूँ जो तेरी और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में अमीन है, जिसके बारे में तेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अमीन हाज़िहिल उम्मा अबू उबैदा बिन जर्राह, इस उम्मत के सबसे बड़े अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह हैं। अगर आज वो जिंदा होते मैं उनको अमीर बना देता। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अगर आज मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा होते मैं उनको अमीर बना देता। और मुझसे अल्लाह पूछते किसको अमीर बना कर आए हो, तो मैं कहता है अल्लाह उसको अमीर बना के आया हूँ जिसके बारे में तेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था कि क़यामत के दिन जब उलमा अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे उन सब से आगे हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। तो अंदाज़ा कीजिए हज़रत मुआज़ बिन जबल 16 साल की उम्र में इस हद तक पहुँच गए कि हज़रत उमर कहते हैं कि अगर आज वो जिंदा होते तो मैं उनको अमीरुल मोमिनीन बना देता। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उमर ने शाम का गवर्नर बनाया हुआ था। जब वो फौत हो गए तो उनकी जगह पर हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शाम का गवर्नर बनाया, लेकिन वो बहुत जल्द फौत हो गए। तो 34 साल की उम्र क्या उम्र होती है, लेकिन इतना बड़ा मकाम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला ने हासिल किया कि क़यामत तक आने वाले उलमा किराम उनके झंडे के नीचे जमा होकर अल्लाह की बारगाह में पेश हों। इतना बड़ा मकाम हासिल कर लिया कि हज़रत उमर जैसा इंसान कह रहा है अगर आज मुआज़ बिन जबल जिंदा होते तो मैं उनको अमीर बनाकर दुनिया से चला जाता। और अल्लाह के सामने सुरखरू होकर फख्र से कहता है अल्लाह मैं उस बंदे को अमीर बनाकर आया हूँ जिसे तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन उलमा जब अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे तो आगे आगे हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मरतबा आपने इरशाद फरमाया कि मुआज़ वल्लाही इन्नी उहिब्बुका, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के कहा ए मुआज़ अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हें उस मोहब्बत की वजह से एक नसीहत कर रहा हूँ कि एक दुआ है, उस दुआ को हर नमाज के आखिर में पढ़ना, उस दुआ को नमाज के आखिर में कभी ना छोड़ना। और वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका
و شکری کا و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنے ذکر پر مدد عطا فرما، مجھے شکر پر مدد عطا فرما، اور مجھے بہترین عبادت کرنے پر اپنی مدد نصیب فرما۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی کو محبت بھرے انداز میں 3 چیزوں کی دعا دی اور وصیت فرمائی کہ یہ اللہ سے مانگا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، مدد نصیب فرما۔ تو ایسی چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا انتخاب کیا، ذکر کی دعا کی، شکر کی دعا کی، اور حسن عبادت کی دعا کی، بہترین عبادت کی۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو سنوارنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اللہ کا ذکر، اس کا شکر اور بہترین عبادت۔